الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علمنی العربیہ الکتاب الثانی کے 7ویں کلاس میں آپ سب کا ہم ویلکم کرتے ہیں۔ ہم دوبارہ سے بتا دیں کہ یہ صرف عربی زبان سیکھنے کا کورس نہیں ہے، بلکہ اس کے ذریعہ ہم اپنا دین سیکھ رہے ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ عربی زبان سیکھنا فرض ہے، تو گویا کہ عربی زبان ہم سیکھ کر کے اپنے دین کو صحیح کر رہے ہیں۔ عربی زبان اگر ہم سیکھ لیتے ہیں تو ڈائریکٹ اللہ کی کتاب سمجھ سکتے ہیں۔ عربی زبان اگر ہم سیکھ لیتے ہیں تو ڈائریکٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ تو عربی زبان سیکھنا دین سیکھنا ہے، اسی لیے ہم اس زبان کی اہمیت کو سمجھتے ہیں اور باضابطہ اس کا درس رکھتے ہیں، اس کے جو دروس ہیں ان کو ریکارڈ کرتے ہیں، آپ کو بھیجتے ہیں، تو اسے دین سمجھ کر کے سیکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، ہم لوگ علمنی العربیہ الکتاب الثانی کے پیج نمبر 36 کے جو ورڈز ہیں ان کو پڑھ لیے تھے، لیکن چونکہ اس کے بعد والا جو سبق ہے اسی سے ملتا جلتا ہے، اس لیے ہم اس کو ریپیٹ کرتے ہیں۔ اس کا ٹاپک ہے الاثاث و ادوات المطبخ، یعنی فرنیچر اور کچن کے سامان۔ استمع ثم ردد، غور سے سنو پھر دہراؤ۔ سریر، بیڈ، بیڈ بستر۔ وسادۃ، تکیا۔ اریکۃ، صوفہ۔ سجادۃ، یہ سجادۃ لکھا ہوا ہے، جو کویتی لوگ بولتے ہیں تو اسی انداز میں انہوں نے لکھ دیا ہے، لیکن اصل میں سجادۃ ہے، صحیح پروناؤنسیشن ہوگا سجادۃ، سجادۃ نہیں۔ تو سجادۃ یعنی قالین، سین کے زبر کے ساتھ سجادۃ۔ مرآۃ، مرر آئینہ، مرآۃ۔ خزانۃ، خزانۃ الماری۔ طاولۃ، میز۔ تلفاز، ٹیلی ویژن۔ موقد غاز، گیس چولہا۔ موقد غاز، گیس چولہا۔ غسالۃ، واشنگ مشین۔ غسالۃ، واشنگ مشین۔ ثلاجۃ، فریج۔ قدر، ہانڈی، قدر ہانڈی۔ ملعقۃ، چمچہ، ملعقۃ چمچہ۔ شوکۃ، کانٹا۔ سکین، چھری، چاقو۔ سکین۔ طبق، پلیٹ، طبق۔ غرفۃ نوم، سونے کا کمرہ، غرفۃ نوم، سونے کا کمرہ۔ صالۃ، ہال، بیٹھک، صالہ۔ حمام، باتھ روم، حمام، باتھ روم۔ مطبخ، کچن، مطبخ، کچن۔ تو یہ ورڈز ہیں جن کا تعلق فرنیچر اور کچن کے سامان سے ہے۔ ان ورڈز کو ہم یاد رکھیں گے تو ہمیں عربی زبان میں سمجھ میں آئے گا کہ فرنیچر اور کچن کے سامان کو عربی زبان میں کیا کہا جاتا ہے۔ اب الدرس الثانی، دوسرا سبق، اس میں وہ سارے کے سارے ورڈز یوز ہوں گے گفتگو کے انداز میں، تو آئیے دیکھتے ہیں۔ بیتی الجدید، میرا نیا گھر۔ بیتی، میرا گھر۔ بیتو کا،
تیرا گھر، بیتہ اس کا گھر، بیتی میرا گھر، الجدید نیا، میرا نیا گھر، استمع ثم ردد غور سے سنو پھر دہراؤ، ھذا بیتی الجدید، ھذا بیتی الجدید، یہ میرا نیا گھر ہے، یہ میرا نیا گھر ہے، فیہ غرفۃ نوم واحدہ، فیہ اس میں، غرفۃ نوم واحدہ، اس میں ایک سونے کا کمرہ ہے، غرفۃ نوم سونے کا کمرہ، واحدہ ایک، اس میں ایک سونے کا کمرہ ہے، وصالۃ اور ایک ہال ہے، وحمام اور ایک باتھ روم ہے، ومطبخ اور ایک کچن ہے۔ تو سونے کا کمرہ ہے، غرفۃ نوم، وصالۃ اور حال ہے، وحمام اور باتھ روم ہے، ومطبخ اور کچن ہے، 4 چیزیں ہیں۔ اب ہر روم میں کیا کیا چیزیں ہیں ان کو بتا رہا ہے بات کرنے والا، کہتا ہے فی الصالۃ اریکۃ وطاولۃ وتلفاظ وکمپیوٹر، حال میں اریکۃ صوفہ ہے، وطاولۃ اور میز ہے، وتلفاظ اور ٹیلی ویژن ہے، وکمپیوٹر اور کمپیوٹر ہے۔ عربی زبان میں کمپیوٹر سے کمپیوٹر بنایا گیا ہے، لیکن خاص عربی میں کمپیوٹر کو الحاسوب کہتے ہیں، لیکن چونکہ عام لکھنے کی زبان میں بھی کمپیوٹر کا استعمال ہوتا ہے، اس لیے کمپیوٹر کہہ سکتے ہیں، البتہ خاص عربی میں اس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں الحاسوب، الحاسوب کمپیوٹر۔ تو فی الصالۃ اریکۃ صوفہ ہے، وطاولۃ اور میز ہے، وتلفاظ ٹیلی ویژن ہے، وکمپیوٹر اور کمپیوٹر ہے۔ تو ہم اس فوٹو پہ غور کر کے بتا بھی سکتے ہیں کہ فی الصالۃ، یہ صالہ ہے، فی الصالۃ اریکۃ وطاولۃ وتلفاظ وکمپیوٹر، تو ہم دیکھ کر کے بھی بتا سکتے ہیں۔ فی غرفۃ النوم، سونے کے کمرہ میں کیا کیا چیز ہے؟ سریر بستر ہے، بیڈ ہے، وخزانۃ اور الماری ہے، ومرآۃ اور آئینہ ہے، اور یہاں پر سجادہ بھی ہے، وسجادۃ اور قالین ہے، لیکن بات کرتے وقت وصورۃ اور ادھر پکچر بھی ہے، تو ویسے بھی ہم دیکھ کر کے گھر میں کیا کیا چیزیں ہیں بول سکتے ہیں۔ فی المطبخ، کچن میں، ادھر کچن ہے، فی المطبخ موقد، موقد گیس چولہا، موقد، وثلاجۃ اور فریج ہے، ثلاجہ فریج، وغسالۃ اور واشنگ مشین ہے۔ فی المطبخ موقد وثلاجۃ وغسالۃ۔ تو اگر ہم بات کرنا چاہیں تو فوٹو دیکھ کر کے ہم بات کر سکتے ہیں۔ اب جیسے ادھر ہم فوٹو دیکھیں گے یا ہم اپنے روم میں ہی ہیں تو صالہ میں کیا کیا چیزیں ہیں، سونے کے کمرہ میں کیا کیا چیزیں ہیں، حمام میں کیا کیا چیزیں ہیں، کچن میں کیا کیا چیزیں ہیں، بات کر سکتے ہیں۔ تو سونے کے کمرہ کو غرفۃ النوم کہتے ہیں، حال کو صالہ کہتے ہیں، اور کچن کو مطبخ کہتے ہیں، اور باتھ روم کو حمام کہتے ہیں، اور اس کے اندر
کیا کیا چیزیں ہیں ان کو بھی ہمیں یاد رکھنا ہے۔ تو یہ جو ورڈز ہیں یہ بہت مفید ہیں، ہمارے گھر میں وہ چیزیں ہوتی ہیں ان کو عربی میں یاد رکھیں گے تو ہمیں یاد کرنا آئے گا۔ اور اس سے حوالے سے سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ ہم فوٹو میں دیکھ کر کے بات کریں کہ مثال کے طور پر کچن میں کیا کیا چیزیں ہیں۔ فی المطبخ موقد وثلاجۃ وغسالۃ وقدر وصحون، تو جو چیزیں ہیں ہم بتا سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں۔ تو چلیں کون بتائیں گے ہمیں بتائیے فوٹو دیکھ کر کے کہ کیا کیا چیزیں ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ چلیں یہ پہلا جو فوٹو ہے اس فوٹو کو دیکھ کر کے بتائیے کیا کیا چیزیں ہیں اس میں۔ فی الصلالۃ، فی الصالۃ، اری فی الصالۃ اریکۃ ہم وطاولۃ وتلفاز وکمپیوٹر۔ کمپیوٹر، کمپیوٹر، کمپیوٹر۔ ہاں بہت اچھا۔ اچھا دوسرے بھائی، غرفۃ النوم سونے کے کمرہ میں کیا کیا چیزیں ہیں بتائیے تو۔ جی فی غرفۃ النوم سریر ہم وخزان وخزانۃ، وخزانۃ ہم ومرآۃ ومرآۃ، ومرآۃ۔ ہاں امرأۃن کا معنی ہوتا ہے عورت اور مرآۃن کا معنی ہوتا ہے مرر۔ امرأۃن اور مرآۃن میں فرق ہے، امرأۃن عورت اور مرآۃن یعنی آئینہ، مرر۔ جی ہاں چلیں بہت اچھا، آگے جی ناصر بھائی تھے بتائیں۔ وعلیکم السلام جی۔ موقد وثلاجۃ، ہاں وثلاجۃ، ہاں وغسالۃ، ہاں جی بہت اچھا۔ اچھا اب اس سے پہلے ہم نے جو ورڈز پڑھے ہیں ان ورڈز کو بتائیے فوٹو دیکھ کر کے۔ چلیے یہ کیا ہے؟ سریر، بہت اچھا۔ یہ وسادۃ، تکیہ، ہاں یہ کیا ہے بولیے؟ اریکۃ، ہاں اریکۃ، اس کو اریکہ بولتے ہیں، اریکۃ جی۔ اور یہ کیا ہے؟ سجادۃ، ہاں بہت اچھا۔ اچھا چلیں دوسرے کوئی بھائی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ کیا ہے بتا سکتے ہیں ہمیں؟ فوٹو دیکھیں اور بتائیں۔ مرآۃ، ہاں بہت اچھا۔ یہ کیا ہے؟ خزانہ، خزانۃ، خزانہ کی بجائے خزانۃ، ایک خزانہ اردو زبان میں ہوتا ہے، عربی میں خزانۃ، ہاں خزانۃ۔ اچھا یہ کیا ہے؟ طاولۃ، بہت اچھا ماشاء اللہ۔ اور یہ کیا ہے؟ تلفاظ، بہت اچھا ماشاء اللہ۔ اچھا یہ بھی بتا سکتے ہیں یہ کیا ہے؟ موقد و غازن، موقد و غازن گیس چولہا، بہت اچھا ماشاء اللہ تبارک اللہ۔ اور کوئی دوسرے بھائی؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ اچھا یہ بتائیے یہ کیا ہے؟ فوٹو پہ دھیان دیجئے تو کیا ہے یہ عربی زبان میں؟ غسالۃ، غسالۃ، بہت اچھا۔ اور یہ فریج ہے، ہاں ثلاجۃ، بہت اچھا، ہاں۔ اور یہ کیا ہے؟ قدر، بہت اچھا ماشاء اللہ، بہت اچھا۔ اچھا یہ کیا ہے؟ ملعقۃ، ملعقۃ نہیں ہوتا، ملعقۃ ہوتا ہے بیٹا، ملعقۃ جی، ملعقۃ۔ یہ کیا ہے؟ شوکۃ، شوکۃ، بہت اچھا۔ یہ کیا ہے؟ سکین، سکین، ہاں بہت اچھا۔ یہ کیا ہے؟ طبق، طبقن، طبقن جی، طبقن پلیٹ، طبقن۔ اچھا یہ کیا ہے؟
یہ جو ہے غرفہ نوم غرفت و نومن، غرفت و نومن، یہ کیا ہے؟ صالتن صالتن، اور یہ صالتن حمام حمام، اور یہ مطبخ مطبخن۔ بہت اچھا، ماشاء اللہ، بہت اچھا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، اسے بھی ہم نے جان لیا۔ اچھا، اگر میں آپ سے پوچھوں حل فی غرفۃ النوم ثلاجۃ، اگر میں پوچھوں تو آپ بولیں گے نہیں، لا، لیس فی غرفۃ النوم ثلاجۃ۔ حل فی الصالۃ مرآۃ، لیس فی الصالۃ مرآۃ، مرآۃ، بہت اچھا۔ ہاں، لیسا کا معنی نہیں، لا، لیس فی غرفۃ النوم ثلاجۃ۔ اچھا، حل فی المطبخ غسالۃ؟ نعم نعم، فی المطبخ غسالۃ، بہت اچھا۔ حل فی الصالۃ طاولۃ؟ نعم نعم، فی الصالۃ طاولۃ، بات مکمل کرنی ہے نا، بہت اچھا، ماشاء اللہ۔ التدریبات، ایکسرسائزز میں کیا ہے کہ فوٹوز ہیں اور کہا جا رہا ہے ضع الرقم المناسب امام الاشیاء فی هذا البیت، اس گھر میں چیزوں کے سامنے میں مناسب نمبر ڈالو۔ ادھر چیز ہیں گھر میں، اس میں صالہ ہے، اس میں مطبخ ہے، اس میں غرفۃ النوم ہے، اور اس میں کچن بھی ہے، مطبخ بھی ہے، غرفۃ الطعام بھی ہے۔ صالہ ہے، غرفۃ الطعام ہے، مطبخ ہے، اور غرفۃ النوم ہے۔ تو اس سے میں نمبر ڈالا گیا ہے، چیزوں کو دیکھ کر کے ادھر سے ہمیں ورڈز نکالنے ہیں اور اس نمبر کے حساب سے وہاں پہ ڈالنا ہے۔ کرسی، ادھر دیکھیں کرسی کدھر ہے؟ کرسی ہے یہاں پہ، ثمانية ہاں۔ سریر کدھر ہے؟ سریر ایک نمبر ہے نا۔ طاولۃ طعام، خمسة ثلاثہ، بہت اچھا، ہاں۔ تلفاز، تلفاز کدھر ہے؟ ستہ، ہاں، بہت اچھا۔ موقد، موقد غاز یا موقد؟ موقد کدھر ہوگا؟ سبع، بہت اچھا، ہاں ہاں۔ سورتن، سورہ ہے ادھر، سورہ پکچر، اربع، بہت اچھا۔ ثلاجتن، ثلاجہ ہے ادھر، خمسہ، بہت اچھا۔ اریکتن، اریکہ ہے، تسعہ، بہت اچھا، تسعہ۔ خزانتن، خزانہ ہے ادھر کہیں پہ، اثنین، بہت اچھا، ہاں، بہت اچھا، ماشاء اللہ۔ تو اسے دیکھ کر کے مناسب جگہ پر اسے رکھنا ہے، یہ ہے اس کا ہوم ورک کا مفہوم یا ایکسرسائز کا مفہوم۔ آگے دیکھیں، ضع صح او خطا کما ہوا مناسب للصورہ، ضع صحیح یا غلط بنائیں، صحیح یا غلط جگہ پر رکھیں، یہاں پہ صحیح کی علامت رکھیں یا غلط کی علامت رکھیں، کما ہو مناسب، جیسا کہ صورت کے مناسب ہے، شکل یہ جو سورہ ہے اس کے مناسب ہے۔ ورڈز جو آ رہے ہیں ان ورڈز میں صحیح اور غلط کی جگہ پر رکھیں، جیسا کہ ادھر جو پکچر ہے پکچر کے مناسب ہے۔ تو پکچر کو دیکھیں اور اس جملے کو دیکھیں، اس میں لکھا ہوا ہے فی المطبخ فرن، کچن میں اوون ہے، کچن میں اوون ہے، دیکھیں غور کریں کچن میں اوون ہے یا نہیں ہے؟ یہ اوون ہے، ہاں۔ رقم 7 میں موجود، موقد غاز نہیں ہے، ہاں، کدھر ہے؟ یعنی ضروری نہیں ہے کہ یہ جو جملہ ہے اس میں سے سارا صحیح ہو۔ تو فی المطبخ فرن، تو گویا کہ جواب یہ ہوگا کچن میں اوون نہیں ہے۔ اگر ہے غور سے دیکھیے، اگر ہے تو ٹھیک ہے، ہے، ہاں ہاں، اگر ہے تو صحیح ہوگا،
اگر نہیں ہے غور سے دیکھیں گے آپ فوٹو پہ، اگر ہے تو صحیح بنائیں گے اس کو. فی المطبخ نہیں وہ نمبر اس کا تھا، نمبر جو ہے نا اس کا ہے. ابھی ہمیں سامان بہت سارا ہے نا اس میں، تو اگر یہاں پہ فرن ہے تو جواب صحیح ہوگا کہ فی المطبخ فرن، صحیح لکھیں گے. فی الصالۃ کمپیوٹر، حال میں کمپیوٹر ہے. تو اب دیکھیں چیک کریں کہ کیا حال میں کمپیوٹر ہے. اگر ہے تو جواب صحیح ہوگا، نہیں ہے تو جواب غلط ہوگا. فی الصالۃ تلفاظ، ہاں فی الصالۃ تلفاظ، حال میں ٹیلی ویژن ہے. اگر ہے تو جواب صحیح، اگر نہیں ہے تو جواب غلط. فی غرفۃ النوم طاولۃ، سونے کے کمرہ میں ٹیبل ہے. اگر ہے تو جواب ہے، نہیں ہے تو جواب گویا کہ غلط ہے نا، جواب غلط ہے. فی المطبخ موقد، کچن میں گیس چولہا ہے نا، گیس چولہا ہے موقد، تو جواب صحیح ہے. فی غرفۃ الطعام مرآۃ، کھانے کے کمرہ میں مرآت ہے، مرآت نہیں ہے، مرآت نہیں ہے، مرآت ہے فی غرفۃ النوم. ہاں تو گویا کہ یہ غلط ہے. تو یہاں پہ صحیح یا غلط کا نشان لگانا ہے جیسا کہ پکچر کے مناسب ہو. تو اس میں جو چیز پکچر میں ہے تو گویا کہ یہاں پہ اگر لکھا ہوا ہے تو صحیح ہے، اگر نہیں ہے تو غلط ہے. سمجھ میں آیا یہ؟ یعنی پکچر کو دیکھنا ہے اور ادھر لکھا ہوا دیکھنا ہے. فی المطبخ فرن، کچن میں اوون ہے. فی الصالۃ کمپیوٹر، حال میں کمپیوٹر ہے. اگر ہے تو صحیح ہوگا، اگر نہیں ہے تو غلط ہو جائے گا. جی سمجھ میں آیا؟ اب ادھر دیکھیے، ہاں املا الجدول بالکلمات المناسبہ. املا الجدول، ادھر جو لسٹ آ رہی ہے اس لسٹ کو بھرو. املا بھرو اس لسٹ کو بالکلمات المناسبہ، مناسب کلمات سے، مناسب کلمات سے. دیکھیں یہ جو شیڈول ہے اس شیڈول کو بھرنا ہے مناسب کلمات سے. فی المطبخ، کچن میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ تو یہاں پر 3 ہی چیزیں نہیں ہیں، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 4 چیزوں کے نام کم سے کم لکھنے ہیں. حالانکہ 4 چیز ہی نہیں، کچن میں تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. فی غرفۃ النوم، سونے کے کمرے میں 4 چیزوں کا نام لکھنا ہے. فی الصالۃ، حال میں 4 چیزوں کے نام لکھنا ہے. اگر ہم فی المطبخ دیکھیں تو مطبخ میں ملعقہ ہوتا ہے چمچہ، شوکہ ہوتا ہے، شوکہ یعنی کانٹا، مطبخ میں سکین ہوتا ہے چھری، مطبخ میں طبق ہوتا ہے پلیٹ، مطبخ میں فرن ہوتا ہے اوون، مطبخ میں موقد ہوتا ہے گیس چولہا، مطبخ میں مغسلہ ہوتا ہے، مغسلہ یعنی سنک، مغسلہ جس میں ہاتھ دھوتے ہیں مغسلہ اس کو کہتے ہیں. اسی طریقے سے فی غرفۃ النوم، سونے کے کمرہ میں سریر ہوتا ہے بیڈ، وسادہ ہوتا ہے تکیہ، بطانیہ ہوتا ہے کمبل، خزانہ ہوتا ہے الماری، ستارہ ہوتا ہے پردہ، ستارہ، پردہ کو ستارہ کہتے ہیں، مکیف بھی ہوتا ہے اے سی، مرآت مرر، آئینہ بھی ہوتا ہے، مصباح، مصباح کا معنی ہوتا ہے چراغ، لیکن الیکٹرانک کے جو لائٹ ہے اس کو بھی مصباح کہتے ہیں. تو مصباح کی شکل میں، لائٹ کی شکل میں، جو چراغ کی شکل میں جو الیکٹرانک لائٹ ہے اس کو بھی مصباح کہتے ہیں. تو یہ غرفۃ النوم میں ہوتا ہے. اسی طریقے سے صالہ، فی الصالہ، صالہ میں کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں؟ اریکہ، اریکہ یعنی صوفہ. اسی طریقے سے کرسی، کرسی کی جمع کراسی، کراسی ہوتی ہیں. اسی طرح طاولہ،
میز ہوتی ہے، اسی طرح تلفاظ ٹیلی ویژن ہوتا ہے، اسی طرح قالین ہوتی ہے یا سجادہ کہہ لیجیے قالین، اسی طرح طاولت قہوہ، ایک تو یہ ہے کہ نارمل طاولہ، اور ایک چھوٹی جو میز ہوتی ہے جس پہ چائے وغیرہ رکھ کر کے پیتے ہیں، اس کو طاولت و قہوہ کہتے ہیں، طاولت و قہوہ۔ طاولت و قہوہ چونکہ نیچے میں وہ میز ہوتی ہے، اسی لیے خاص طور پر عربوں میں یہ میز مشہور ہے، تو اس کو طاولت و قہوہ کہتے ہیں، اور کامن جو طاولہ ہے اس کو طاولہ کہتے ہیں، کامن میز۔ برکیف اسی طریقے سے کمپیوٹر بھی ہوتا ہے، تو ہم کہیں گے کمپیوٹر، اور عام طور پر کمپیوٹر سالہ ہی میں رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے ریموٹ، اے سی کا ریموٹ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ٹیلی ویژن ہے تو جہاز تحکم، جہاز تحکم یعنی ریموٹ کہتے ہیں، ریموٹ۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ برکیف تو یہ ساری چیزیں ہوم ورک کے طور پر ہے، آپ کو لکھ کر کے ہمیں بھیجنا ہے، کر لیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ آگے دیکھیں، ابحث عن الکلمات المناسبہ للصور، ابحث سرچ کرو، عن الکلمات المناسبہ، پکچر جو نیچے میں دیے گئے ہیں ان پکچرز کے مناسب الفابیٹ کے جو حروف ہیں، ان حروف میں سے مناسب کلمات چنو پکچرز دیکھ کر کے۔ الکلمات من الیمین الی الیسار، یہ کلمات جو ہیں دائیں سے بائیں تک ہیں، کیونکہ عربی زبان کی لکھاوٹ رائٹ سے ہی ہوتی ہے، تو دائیں سے بائیں تک ہیں۔ تو جب ہم اس پہ غور کرتے ہیں، پہلے لائن میں جو ورڈز ہیں غور کرتے ہیں تو اس میں کوئی نہ کوئی ایک نام ضرور آتا ہے، جیسے ثا ہے، را ہے، ضا ہے، کاف ہے، را ہے، سین ہے، یا ہے، کیا ہے یہاں پہ کوئی لفظ بنے گا؟ کرسی، بہت اچھا ماشاءاللہ، کرسی بن گیا۔ اچھا، دوسرے نمبر پر دیکھیے، با ہے، الف ہے، با ہے، را ہے، باب، بہت اچھا، باب بن گیا، دیکھیں یہ باب ہے، باب، بہت اچھا۔ اچھا، تیسرے نمبر پر آپ دیکھیں، کاف، نون، ہا، سین، را، سریر، بہت اچھا ماشاءاللہ، بہت اچھا، سریر۔ آگے دیکھیں، جیم، دال، تا، طا، الف، طاولتن، بہت اچھا، طاولتن، جی طاولتن، بہت اچھا۔ ویسے ہی میم، واو، قاف، دال، کوئی لفظ بنتا ہے یہاں سے؟ موقد، موقد یعنی غاز، بہت اچھا، موقد و غاز، گیس چولہا۔ اچھا، اس کے بعد عین، غین، واو، سین، شین، با، الف، کوئی لفظ بن رہا ہے اس میں؟ شباک، ہاں شباک، بہت اچھا، شباک، شباک ادھر ہے، شباک یعنی کھڑکی، یہ کھڑکی ہے شاید، ہاں کھڑکی، شباک، بہت اچھا۔ اچھا، اس کے بعد بنائیں، کیا ہے؟ خزانتن، خزانتن، الماری، جی خزانتن، خا، زا، الف، نون، تا، خزانتن۔ ہاں، اس کے بعد سین، با ہے، سا، لام، ثلاجتن، جی بہت اچھا، ثلاجتن، بہت اچھا۔ تو اس انداز میں وہ فوٹو دیکھ کر کے بنانا ہے ہمیں۔ آگے دیکھتے ہیں الاستفہام، الاستفہام عربی زبان میں کہتے ہیں کسی چیز کے بارے میں سمجھ حاصل کرنا، اور سمجھ حاصل کرنے کے لیے سوال کیا جاتا ہے، جیسے حل، کیا؟ تو استفہام عربی زبان میں استفہام کے کچھ ورڈز ہوتے ہیں، ان میں سے ایک حل ہے، الاستفہام بحل، حل کے ذریعہ سمجھ حاصل کرنا۔ جیسے دیکھیں، حل یعنی کیا، حل، نعم، لا، حل جب ہم کہتے ہیں کیا
تو اس کا جواب دیا جائے گا نام سے یا لا سے. حل انت موجود، کیا آپ موجود ہیں؟ موجود ہیں تو کہیں گے نعم انا موجود. حل الماء موجود، کیا پانی موجود ہے؟ نعم لا، پانی موجود ہے تو نعم، نہیں موجود ہے تو لا. حل اسمک احمد، کیا آپ کا نام احمد ہے؟ اگر احمد ہے تو نعم، احمد نہیں ہے تو لا. تو اجب بنعم او لا کما فی المثال، جواب دو نعم یا لا کے ذریعہ، ہاں یا نہیں کے ذریعہ، جیسا کہ مثال میں ہے. مثال دے رہے ہیں اور اسی کے ذریعہ ہمیں بھی استعمال کرنا ہے. المثال حل ھذا سریر، نعم ھذا سریر، کیا یہ بیڈ ہے؟ اچھا میں پوچھوں حل ھذہ طاولۃ، ھذا سریر، ھذا سریر، ھذہ سریر کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ سریر مذکر ہے تو ھذا سریر. تو پوچھا حل ھذا سریر، حل استفہام یعنی سوال کے لیے، حل ھذا سریر، کیا یہ بیڈ ہے؟ نعم ھذا سریر، ہاں یہ بیڈ ہے. اچھا آگے دیکھیے حل ھذا باب، کیا یہ دروازہ ہے؟ حل ھذا باب، لا. شباک کھڑکی، لا. ھذا شباک، نہیں یہ کھڑکی ہے. حل ھذہ طاولۃ، ھذا شباک، بہت اچھا. حل ھذا مکتب، ھذا تلفاز، ھذا تلفاز، تلفاز یعنی ٹیلی ویژن ہے، تلفاز. حل ھذا موقد، موقد گیس چولہا، نعم ھذا موقد، جی بہت اچھا. نعم ھذا موقد، یہاں لکھنا ہے نعم ھذا موقد. حل ھذہ طاولۃ، نعم ھذہ طاولۃ، بہت اچھا. حل ھذہ اریکۃ، ھذہ، ہاں ھذا نہیں ہوگا بلکہ ھذہ ثلاجۃ. کیوں ھذہ ثلاجۃ ہوگا؟ ثلاجہ مؤنث ہے. جی بہت اچھا. جی حل ھذہ مغسلۃ، لا هذه ثلاجة، جی ھذہ ثلاجۃ، بہت اچھا بہت اچھا. حل ھذہ اریکۃ، لا هذه طاولة، ہاں ھذا نہیں ھذہ، هذه ہاں ھذہ. حل ھذا شباک، لا هذا سرير، ھذا نہیں، ھذہ نہیں ھذا سریر. ھذا اور ھذہ میں فرق کرنا ہے، ھذا اور ھذہ میں فرق کرنا ضروری ہے. ہم بتا چکے ہیں اس سے پہلے کہ جو لفظ مذکر ہوتا ہے اس پہ ھذا کا استعمال ہوگا، اور جو لفظ مؤنث ہوتا ہے اس کے لیے ھذہ کا استعمال ہوگا. تو جب ہم کہیں گے موقد، باب، مکتب، تو اس کے لیے ھذا کا استعمال ہوگا. لیکن اگر ہم کہیں گے طاولۃ تو ھذہ، ھذہ طاولۃ، ھذہ اریکۃ، ھذہ مغسلۃ. تو چونکہ طاولہ تا مربوطہ ہے یہ مؤنث کی علامت ہے، اریکہ تا مربوطہ ہے مؤنث کی علامت ہے، تو ھذہ ہوگا. ھذہ طاولۃ، ھذہ اریکۃ، ھذا موقد. تو یہ بھی سمجھ لیا آپ لوگوں نے، ماشاءاللہ تبارک اللہ. اب آگے چلتے ہیں. اقرأ ثم ارسم الاثاث فی الغرفہ، پڑھو پھر پینٹ کرو، ارسم پینٹ کرو.
پینٹ کرنا ہے بچوں کے جیسے، اس میں اچھا ہے کہ پینٹ بھی ہو جائے گا اور عربی بھی سیکھ لیں گے۔ پینٹ کرو سامان کو فی الغرفہ، غرفہ میں، یعنی کمرے میں جو سامان ہے اس سامان کو پینٹ کرو۔ ادھر سامان ہے، یہ سامان ہے اور سامان کے ساتھ میں نام لکھا ہوا ہے، اس کو رکھنا ہے کہاں کہاں، یہاں پہ لکھا گیا ہے۔ جیسے الخزانۃ، الماری، کہاں پہ پینٹ کرنا ہے اسے؟ جانب الشباک، بائیں طرف سے کھڑکی کے بازو میں، یہ کھڑکی ہے، بائیں طرف سے کھڑکی کے بازو میں پینٹ کرنا ہے۔ السریر، بیڈ، تحت الشباک، بیڈ کو رکھنا ہے کھڑکی کے نیچے میں، تحت نیچے میں، کھڑکی کے نیچے میں بیڈ کو رکھنا ہے۔ الطاولہ، امام الخزانہ، چونکہ الماری کے سامنے، الماری کو رکھا ہے کھڑکی کے بائیں طرف سے، تو اس کے سامنے میں رکھنا ہے طاولہ کو، امام الخزانہ، الماری کے سامنے میں طاولہ رکھنا ہے۔ التلفاز، ٹیلی ویژن کہاں رکھنا ہے؟ فوق الطاولہ، میز کے اوپر رکھنا ہے، ٹیبل کے اوپر، ہاں میز کے اوپر رکھنا ہے۔ الکرسی، کرسی کہاں رکھنا ہے؟ جانب الطاولۃ عن الیمین، میز کے بازو میں دائیں طرف سے، میز جو رکھا ہوا ہے اس کے میز کے بازو میں دائیں طرف سے رکھنا ہے۔ تو یہ پینٹ کرتے وقت آپ کو پتہ چلے گا۔ دیکھیں یہاں پہ بھی سجادہ لکھا ہوا ہے لیکن یہ غلط ہے، سجادہ نہیں ہوتا ہے بلکہ سجادہ ہوتا ہے، سجادہ، جی سجادہ امام الکرسی، سجادہ جو ہے نا کرسی کے سامنے میں، جانب یعنی بادو اور امامہ سامنے، کرسی کے سامنے میں رکھنا ہے سجادہ کو۔ تو یہ پینٹ کرتے وقت یہ کام کرنا ہے ہمیں کہ ادھر جگہ خالی رکھی گئی ہے، یہیں پہ چیزوں کو پینٹ کر کے رکھنا ہے تاکہ ہم کو سمجھ میں آ سکے کہ چیزوں کو کیسے سجاتے ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں آگے ہوم ورک کے طور پر ہے التعبیر، اکتب ثلاث جمل عن الاثاث فی بیتک۔ تعبیر، تعبیر یعنی اپنے الفاظ میں گفتگو کرنا، اور تعبیر میں لکھنا بھی ہوتا ہے، تعبیر میں بولنا بھی ہوتا ہے۔ تو اپنے الفاظ میں تعبیر، اپنے الفاظ میں گفتگو کرنا عربی زبان میں۔ تو ہوم ورک کے طور پر یہ دیا جا رہا ہے کہ 3 جملے فرنیچر کے بارے میں تمہارے گھر میں جو ہے لکھو، تمہارے گھر کے فرنیچر کے بارے میں 3 جملے لکھو، یا اپنے گھر کے فرنیچر کے بارے میں، اپنے گھر کے سامان کے بارے میں 3 جملے لکھو، بس 3 جملے لکھنا ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں لکھنا ہے اور لکھ کر کے آپ بھیج دیں ہمیں، ہوم ورک کے طور پر ہے۔ اب جیسے فی بیتی، اس سے پہلے ہم پڑھ بھی چکے ہیں، فی بیتی الجدید، اور الجدید لکھنا بھی ضروری نہیں ہے۔ فی شقتی غرفۃ نوم وصالۃ وحمام ومطبخ، فی الصالۃ کذا وکذا وفی غرفۃ النوم کذا وکذا وفی المطبخ کذا وکذا وفی الحمام کذا وکذا۔ حالانکہ اس میں 3 جملے ہی لکھنے ہیں۔ تو لکھیں، جب ہم لکھتے ہیں، اور لکھنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنے دل سے ہی لکھیں، ہم دیکھ سکتے ہیں پیچھے میں سبق، ہم سرچ کر سکتے ہیں کہ کیا ہمارے گھر میں جو چیزیں ہیں ان کو بولنے کے لیے عربی زبان میں چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ سکتے ہیں۔ لیکن جب ہم پوچھیں گے اور لکھیں گے تو ہم کو لکھنا آئے گا۔ چلیں، تو ابھی املا ہے، املا یعنی آپ کو ابھی لکھنا ہے، میں بولوں گا آپ کو لکھنا ہے۔ تو چلیں میں بولتا ہوں اور آپ کاغذ اور قلم لیجئے اور لکھیے۔ بسم اللہ۔ فی البیت اثاث جمیل ومتنوع، فی البیت اثاث جمیل ومتنوع، گھر میں
بہت سارے خوبصورت فرنیچر ہیں. فی غرفۃ الجلوس، غرفۃ الجلوس ڈرائنگ روم، بیٹھنے کا کمرہ. فی غرفۃ الجلوس توجد پایا جاتا ہے، اریکۃ صوفہ، و طاولۃ میز، و تلفاظ ٹیلی ویژن، تلفاظ. و فی غرفۃ النوم اور سونے کے کمرہ میں یوجد پایا جاتا ہے، یوجد سریر بیڈ، و خزانۃ اور الماری. اچھا اگر ہم اس کو بولنا چاہ رہے ہیں خزانۃ ملابس، کپڑے کی الماری، تو ایسا بول سکتے، لیکن ابھی آپ لکھیے و خزانۃ اور الماری، و مرآۃ. ایک ہوتا ہے امرأۃ، امرأۃ کا مطلب عورت، اور مرآۃ کا مطلب آئینہ، مرر. تو گویا کہ لفظ کا ہلکا سا استعمال اگر غلط ہوگا تو معنی کیسے کیا ہو جاتا ہے. اما فی المطبخ فتوجد تو وہاں پایا جاتا ہے، فیہ فرن و موقد غاز، فتوجد فیہ فرن و موقد غاز و قدر و ثلاجۃ. آخری جملہ ہے نحافظ علی نظافت الاثاث، نحافظ علی نظافت الاثاث، ہم فرنیچر کی صفائی کا خیال رکھتے ہیں. ونرتبہ، ونرتبہ اور ہم ترتیب دیتے ہیں، نرتبہ دائماً اور ہمیشہ سامان کو ترتیب سے رکھتے ہیں. ونرتبہ دائماً ہمیشہ، دائماً ہمیشہ، احیاناً کبھی کبھی، نادراً بائی چانس، دائماً ہمیشہ، احیاناً کبھی کبھی. تو یہ ورڈز بھی ہمیں یاد رہنے چاہیے. تو وَنُرَتِّبُهُ دَائِمًا اور ہمیشہ ہم ترتیب دیتے رہتے. لِيَبْقَى الْبَيْتُ تاکہ باقی رہے گھر، جمیلاً خوبصورت. لِيَبْقَى الْبَيْتُ جمیلاً. آگے ہوم ورک ہے، اس کو پڑھ کر کے اس کو ختم کر دیں گے. استمع ثم ضع الکلمات المناسبہ، غور سے سنو پھر مناسب کلمات رکھو. ادھر جو کلمات آ رہے ہیں ان کلمات کو نیچے میں گفتگو جو ہو رہی ہے گفتگو کے بیچ میں رکھنا ہے، مناسب کلمات یہاں پہ رکھنے ہیں. جیسے دیکھیں امامہ سامنے، الفروانیہ فروانیہ، سیارۃ اجرہ، سیارۃ اجرہ ٹیکسی کو کہتے ہیں، یعنی اجرت کی گاڑی. عربی میں تاکسی بھی کہتے ہیں، تاکسی، سیارۃ اجرہ. 22 21. السالمیہ جانب کنارے، 61 61 خلف پیچھے. یہ ورڈز ہیں. اچھا گفتگو جو ہو رہی ہے سعد اور کریم کی گفتگو ہو رہی ہے. السلام علیکم کریم، وعلیکم السلام سعد. لو سمحت کیف اذهب الى منطقتی، برائے مہربانی مجھے بتاؤ کہ میں کیسے جاؤں. الى منطقتی ادھر سے ورڈز لینے ہیں. السالمیہ الى منطقۃ السالمیہ، تو میں کیسے جاؤں گا سالمیہ ایریا، سالمیہ کیسے جاؤں گا، الى منطقۃ السالمیہ. کریم جواب دیتا ہے ارکب الباص رقم، سوار ہو جاؤ. ہاں باص رقم 22 یا 61. دیکھیں نیچے میں اس کی گفتگو بھی ہے، جو سی ڈی کی گفتگو ہے ارکب الباص رقم 61 61. موقف الباص یعنی بس اسٹینڈ. موقف الباص کیا ہے ادھر لکھا ہوا ہے، موقف الباص امام الجمعیہ، امامہ ادھر لکھیں گے اور امام الجمعیہ، تو ادھر سے لے کر کے امامہ ادھر لکھ دیں گے امامہ. او ارکب 22 ادھر ہوگا 22، یا سوار ہو جاؤ 23 نمبر کی بس پر. ہناک مکتب للسیارات، وہاں پر گاڑیوں کی آفس ہے، مکتب للسیارات. یہاں پہ کیا ہوگا خلف المطعم، ہوٹل کے پیچھے. تو ایڈریس بتایا جا رہا ہے
کہ کریم نے پوچھا کہ لو سمحت کیف اذهب الى منطقة السالمیہ، سعد نے پوچھا تو کریم نے کہا ارکب الباص رقم 61 نمبر کی بس پر سوار ہو جاؤ، موقف الباص امام الجمعیہ، بس اسٹینڈ جمعیہ کے پاس ہے، اور ارکب 23 نمبر کی بس پر سوار ہو جاؤ، ہونا کا مکتب للسیارات، کون سی جگہ ہے جہاں پہ بس آتی ہے؟ تو مکتب للسیارات، گاڑیوں کی آفس ہے، خلف الجمعیہ، خلف المطعم، تو خلفہ ادھر سے لے لیں گے۔ تو گویا کہ یہ جو ورڈز دیے گئے ہیں انہیں ورڈز کو ادھر ہمیں رکھنا ہے۔ اچھا، کریم جب وہ جواب دے گا سعد کو تو وہ کیا کہے گا؟ سعد شکراً، شکراً، تو کریم کہے گا عفواً، کوئی بھی کہے شکراً تو آپ کہیں گے عفواً۔ آگے کا جو لفظ ہے، آخری گفتگو ہوگی آج کی، اکمل الجمل، جملے مکمل کیجیے، من سے، الا تک، ان ذریعہ، ہذا یہ، علی پر، لے لیے، بے ذریعہ۔ اب دیکھیں یہ جو گفتگو ہے انہی ورڈز میں سے یہ حروف جر ہیں، ان کو حروف جر اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ورڈز جب کسی لفظ کے اوپر آتے ہیں تو اس لفظ پہ زیر ہو جاتا ہے، جیسے من البیتی، الی المدرستی، عن المدرستے، لیکن ہذا حروف جر نہیں ہے، علی حروف جر ہے، لے حروف جر ہے، بے حروف جر ہے۔ تو یہ ورڈز جب کسی لفظ کے اوپر آتے ہیں تو اس لفظ پر زیر آ جاتا ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں، بیتی فی کیا ہوگا یہاں پر؟ فی ہذا ہوگا، بیتی فی ہذا الشارع، میرا گھر اس روڈ میں ہے، فی ہذا الشارع، اس روڈ میں۔ انا کیا ہوگا یہاں پر؟ میں فلپین، منل، ہاں بہت اچھا، انا من الفلپین۔ امشی المسجد کل یوم، میں مسجد جاتا ہوں ہر دن، امشی الا ہوگا، امشی الی المسجد کل یوم، میں مسجد کی طرف جاتا ہوں ہر دن۔ اذهب الی الجمعیت کیا ہوگا؟ بالسیارہ، بالسیارہ، سیارہ سے، گاڑی سے۔ ھذا الکتاب کیا ہوگا؟ لے ہاں، لی صدیقی سمیر، یہ کتاب میرے دوست سمیر کی ہے، یا یہ کتاب میرے دوست سمیر کے لیے ہے۔ تو یہ دراصل ہوم ورک جو دیا گیا ہے یا ایکسرسائزز جو دیے گئے ہیں، جب ہم انہیں کرتے ہیں تو ہمیں ایکسرسائز کرنا آتا ہے، اور جب ہم اس کتاب کو خود سے اٹھائیں گے اور ہوم ورک کریں گے تو انشاءاللہ عربی زبان سیکھیں گے۔ اور عربی زبان جیسا کہ ہم نے کہا کہ صرف یہ زبان نہیں ہے بلکہ ہم عبادت کے طور پر اس کو برتیں، اس کے ذریعہ ہم عبادت کر رہے ہوتے ہیں، دین سیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اس میں جو ہمارا وقت لگتا ہے وہ دین سیکھنے میں وقت لگتا ہے، سب سے بہتر وقت ہے جو ہم 1 گھنٹہ گزارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عربی زبان سیکھنے اور اس سے دلچسپی لینے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین و صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔